برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، سماعت کیجئے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الدھر کے فضائل و مضامین، اس کا مقام نزول بیان کریں گے۔ امام مجاہد، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما اور جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ الدھر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سورت کی کچھ آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سورت میں 2 رکوع 31 آیتیں ہیں۔ لمبے زمانے کو عربی میں دہر کہتے ہیں، نیز سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ 1، اس سورت کے شروع میں انسان کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ 2، انسانوں کی 2 قسمیں بیان کی گئی کہ بعض انسان شکر گزار ہیں اور بعض ناشکرے ہیں۔ شکر کرنے والوں کی جزا جنت ہے اور ناشکری کرنے والوں کی سزا جہنم ہے۔ 3، نیک مسلمانوں کی جزا جنت کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کے وہ اعمال بتائے گئے جس کی وجہ سے وہ اس جزا کے مستحق ہوئے۔ 4، یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ 5، دنیا کی فانی نعمتوں سے محبت کرنے اور آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کو ترک کرنے کی مذمت اور کفر و عناد پر وعید بیان کی گئی۔ 6، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اپنے رب تعالی کی طرف راہ اختیار کرے۔ سورہ الدھر کی اپنے سے ماقبل سورہ قیامہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قیامہ میں جنت اور جہنم کے اوصاف اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اور سورہ الدھر میں جہنم کے اوصاف اور خاص طور پر جنت کے اوصاف تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قیامہ میں قیامت کے دن کافروں اور فاجروں کو پیش آنے والے دردناک امور بیان کیے گئے، اور سورہ الدھر میں نیک مسلمانوں کو قیامت کے دن ملنے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔